یہ ہے وقت میڈیا۔ انجمن زینت الاسلام کے زیر اہتمام ضلع ہریدوار کے مطلوب پورہ میں 16 فروری 2024 کو ایک شام قاری خوشنود کے نام عنوان سے ایک محفل نعت و اصلاح معاشرہ کے پروگرام کا انعقاد کیا گیا۔ اس پروگرام کے روح روا رہے انجمن ہاضہ کے نائب صدر قاری محمد خوشنود صاحب، جن کے شانہ بشانہ ساتھ رہے انجمن ہاضہ کے صدر اعلیٰ مولانا آفتاب عالم صاحب قاسمی، انجمن ہاضہ کے بانی قاری محمد جواد صاحب قاسمی، انجمن ہاضہ کے سیکریٹری مفتی شاہر الدین صاحب قاسمی و انجمن ہاضہ کے جملہ ممبران۔ انجمن زینت الاسلام کے جنرل سیکریٹری اور اسی طریقے سے تحفظ ختم نبوت میڈیا سروسز اتراکھنڈ کے ضلع صدر عالی مرتبت عالی جناب حضرت مولانا مفتی شاہر الدین صاحب قاسمی، امام و خطیب چھپر والی مسجد تیلی والا روڑکی، جو حضرت والا ابراہیم پور کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں، میں بڑے ہی ادب اور احترام کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائے اور اپنی قیمتی نصیحتوں سے سامعین کو مستفید فرمائے۔ بھائی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بینکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المسلم اخو المسلم۔ عزیزان ملت، میرے عزیزوں، آپ ماشاءاللہ کافی دیر سے یہاں دینی باتیں سن رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے کوئی بیان کرنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں آپ کو ایک مشورہ دینے کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں۔ بیان کرنا بڑے لوگوں کا کام ہے، ہم تو ادنا سے ایک طالب علم ہیں جو آپ کو توجہ دلوا رہے ہیں۔ میرے عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام اللہ کے اندر فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جا بجا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار احادیث اس کے اندر موجود ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کلمہ پڑھنے والے کو بھائی کے درجے کے اعتبار سے پکارتا ہے۔ جس نے بھی کلمہ پڑھا، جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اب وہ چاہے ہندوستان کا رہنے والا ہو، چاہے چین کا رہنے والا ہو، چاہے وہ کالا ہو گورا ہو، چاہے وہ اس کی زبان کیسی ہی ہو، وہ عربی ہو یا عجمی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو اسلامی بھائی کہا ہے۔ میں نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی ہے، کیونکہ ملک کے حالات ہمارے سامنے ہیں۔ میں نے آپ کو بتلایا کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہے، فاصلحوا بینکم، اگر بعض مرتبہ وہ آپس میں اختلاف پیدا ہو جائے، ان کے درمیان لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے فاصلحوا بینکم، ان کے درمیان تم صلح کراؤ، واتقوا اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ میرے عزیزوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی یہی ہے، المسلم اخو المسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مختصر سی حدیث میں تمام مسلمانوں کو یہ کہا ہے کہ آپ آپس میں مسلمان بھائی ہیں۔ تمام مسلمانوں کو، تمام ایمان والوں کو ایک جگہ جمع فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، اور آپس میں تفرقے میں نہ پڑو، آپس میں لڑائی جھگڑے میں نہ پڑو، آپس میں فرقہ واریاں نہ کرو، آپس میں پیار محبت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ تھام لو۔ میرے عزیزوں، آج یہ وقت آن پڑا، آج ہمارے اوپر دوسری قومیں مسلط ہو چکی۔ اگر آج ہم آپس میں اتحاد اور اتفاق کے ساتھ نہ رہے، آج اگر ہم بھائی چارگی کے ساتھ نہ رہے،
بھائی کا درجہ اس وجہ سے دیا ہے، مثال کے طور پر اگر کوئی ہمارا بھائی ہے اور ہمارے سامنے بیٹھا ہے میرے عزیزوں، تو ہم اس کا بہت احترام کرتے ہیں، اس کے ساتھ پیار محبت کے ساتھ باتیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی ہمارے سامنے آ کر ہمارے بھائی کی برائی کرتا ہے، ہمارے بھائی کو کچھ کہتا ہے، تو میرے عزیزوں ہمیں بہت برا لگتا ہے، اور ہم اس کو سمجھاتے ہیں کہ آپ کو معلوم ہے کہ آپ کس کے بارے میں باتیں کر رہے ہیں، آپ کس کو کہہ رہے ہیں، وہ میرا بھائی ہے۔ میرے عزیزوں، آج ہمیں ضرورت ہے اس آیت پر عمل کرنے کی۔ آج ہمیں ضرورت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پر عمل کرنے کی۔ آج ہمیں ضرورت ہے، اگر آج ہم نے اس آیت پر عمل نہ کیا، میرے عزیزوں دور نہ جائے، آپ کے اتراکھنڈ کا واقعہ ہے، ہلدوانی کے اندر کتنے مسلمانوں کو شہید کر دیا گیا اور کتنے مسلمانوں کے گھروں کو تباہ و برباد کر دیا گیا۔ میرے عزیزوں، وہ مسلمان جو کل تک علماء کو برا کہا کرتے تھے، وہاں کے علماء کو برا بھلا کہا کرتے تھے، آج ہمارے پاس وہاں کی رپورٹ ہے کہ وہ وہاں کے علماء کے پاس بیٹھے ہیں، ان سے مشورہ لے رہے ہیں، ان کی پیار و محبت بھری باتوں کو سن رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں معاف فرمائے، آج آپ جو بھی کچھ کہیں گے ہم ماننے کے لیے تیار ہوں۔ میرے عزیزوں، اسی طرح ہم بھی آپ کے سامنے پیش ہوئے، ہم بھی آپ کو کچھ کہنا چاہتے ہیں، سمجھانا چاہتے ہیں، جس طرح ہمارے صدر محترم حضرت مولانا محمد آفتاب صاحب دامت برکاتہ العالیہ نے آپ سے کہا کہ اس اسٹیج سے آپ کو ہر ایک چیز ملے گی۔ میرے عزیزوں، آج آپ یہاں سے عہد کر کے اٹھے کہ ہم آپس میں پیار محبت کے ساتھ رہیں گے، ایک دوسرے کی برائی نہیں کریں گے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم میں جہنمیوں سے پوچھا جائے گا، ایک پکارنے والا کہے گا کہ آپ اس طرح خارش کے اندر کیوں مبتلا ہے، کہ جب جہنم میں ان کو جہنم کا عذاب دیا جائے گا نا، وہ اس طرح کھجائیں گے، اس طرح کھجائیں گے کہ کھجانے کی وجہ سے ان کی کھال اتر جائے گی اور ہڈی نظر آنے لگے گی۔ وہ پکارنے والا کہے گا کہ تم کل دنیا کے اندر اپنے اسلامی بھائی کی برائی کرتے تھے، یہ اس کی سزا ہے۔ اور میرے عزیزوں، ایک اور بات آپ کو بتلاتا چلوں، میں یہاں آپ کو بتلاتا چلوں، ہم دیکھتے ہیں کہ بہت پریشان حال ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ سے مانگتے ہیں، میرے عزیزوں ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب ہم کسی کو تکلیف دیتے ہیں، کسی کو برا بھلا کہتا ہے اور کسی کا دل دکھاتے ہیں، ہماری باتوں سے اور ہمارے اعمال سے جب کسی جاندار کو تکلیف پہنچتی ہے، وہ ہماری دعاؤں کے رد ہونے کا سبب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے انسان کی دعا قبول نہیں فرماتا جو کسی انسان کو تکلیف دیتا ہے۔ آج دیکھ لیجئے آپ اپنا حال، ہم صبح اٹھتے ہیں، شام ہو جاتی ہے کہ ہم برائی کرتے کرتے شام کر دیتے ہیں، شام سے صبح کرتے ہیں، کس کی برائی کر رہے ہیں؟ اپنے مسلمان بھائی کی برائی کر رہے ہیں، اپنے دینی بھائی کی برائی کر رہے ہیں۔ آج ہمیں معاشرے کے اندر پیار محبت کا معاملہ کرنا ہے، آج ہمیں معاشرے کے اندر یہ بتلانا ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ میرے عزیزوں، آپ کے اندر سب سے بہترین انسان وہ ہے کہ کسی انسان کو دوسرے انسان کی تکلیف دیکھ کر خود اس کو درد محسوس ہونے لگے، خود اس کو تکلیف محسوس ہونے لگے، وہ دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے جو دوسرے انسان کو تکلیف میں دیکھ کر خود پریشان ہو جائے۔ اللہ کے واسطے خدا را آج اپنے معاملات کو الگ ڈال دیجئے، اپنے فرقوں کو، اپنے جھگڑوں کو، اپنی برادریوں کو، آج آپ ایک عہد کر کے یہاں سے اٹھے کہ ہم اسلام کے باشندے ہیں، ہم رسول اللہ کے ماننے والے ہیں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ماننے والے ہیں۔ آج ہم جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بھائی کا درجہ دیا ہے، آج سے ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم بھائی بن کر رہیں گے۔ اگر کوئی ہمارے اسلامی بھائی کی ہمارے سامنے برائی کرے گا تو ہم اس کو یہ کہیں گے کہ وہ میرا دینی بھائی ہے، آپ کو بالکل بھی اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کی برائی کریں گے نا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام تر باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، جزاک اللہ۔ یہ تھے حضرت مفتی صاحب جنہوں نے بہت قیمتی نصیحتوں سے سامعین کو مستفید فرمایا۔ جو حضرات ہمارے میں شفیق خان، وقت میڈیا کے لیے مطلب پور ضلع ہریدوار سے